اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تو نوازشات ہیں، لیکن آج ہم اکثر یہی بیان کرتے ہیں کہ سرکار کو نوازشات کیا ملی، معراج مصطفیٰ پر سرکار کو انعامات کیا ملے، لیکن ہمارے لیے جو اس سفر معراج میں نصیحت حاصل کرنے والی باتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ سرکار نے ہمیں کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، ہم پر کیا انعامات فرمائے ہیں، اور ہمیں سفر معراج سے کیا سیکھنا چاہیے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے دوران میرا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جہاں سے نہایت خوشگوار خوشبوئیں آ رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اور مشک کی اتنی بھینی بھینی خوبصورت بو آ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، ہے جبریل یہ آواز کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو بھینی بھینی میٹھی میٹھی پاکیزہ سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جنت کی آواز اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سرکار نے پوچھا، جبریل یہ جنت کہتی کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ اے پروردگار عالم، اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے چاہنے والے عطا کر دے، وہ میری خوشبو کو سونگے، میری خوشبو بڑھ رہی ہے، میرا ریشم بڑھ رہا ہے، میری دودھ کی نہریں وہ چھالے مار رہی ہیں، میرے شہد کی نہریں وہ بڑھ رہی ہیں، یا رب مجھ میں رہنے والے مجھے عطا کر دے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر رب کیا فرماتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جنت کو کیا جواب دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے جنت تو ٹھہر جا، میں تجھے ضرور عطا کروں گا، لیکن سن لے تجھ میں کون کون آئے گا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو، جو میرے حبیب پر ایمان رکھتا ہو، جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جو میرے رسولوں کو مانتا ہو، جو فرشتوں کو مانتا ہو، جو کتابوں کو مانتا ہو، اور جس نے مجھے قرض دیا ہو، میں ان سارے لوگوں کو تیرے اندر داخلہ عطا فرما دوں گا۔